أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور جہاں رہیں خوش رہیں آباد رکھے۔ بالخصوص اس وبا کے ان دنوں میں جس طرح کی صورتحال وطن اہل وطن اور ساری دنیا کے انسانوں پر جو مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اس پریشانی کو جلدی ٹال دے اور ہم سب کے لیے بہتری کا سامان پیدا فرمائے۔ دوستو، ریاست جموں کشمیر اور بالخصوص آزاد خطہ ریاست جموں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم سب کے جو ہیں تفکرات ہیں اور ہم سب جو ہیں اس حوالے سے مختلف طرح کے المیوں اور پریشانیوں کا شکار بھی ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کے پاس وسائل بڑے انتہائی محدود ہوتے ہیں اور آبادی کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ مختلف طرح کے طبقات میں بھی بٹا ہوا ہے، اس میں امیر بھی ہیں اور بڑی تعداد جو ہے غربا کی بھی ہے۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج ریاست کے آزاد خطے میں لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس کو مزید 4 ہفتوں کے لیے توسیع دے دی گئی ہے، اور یہ ساری صورتحال ظاہر بات ہے کرونا کے خطرات کو واضح کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو جس کی وضاحت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خطرہ جو ہے ابھی ٹلا نہیں ہے، بلکہ خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بج رہی ہیں۔ میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ آزاد حکومت کا ایک احسن اقدام ہے، اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس سے بہتر اقدام شاید نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر انتظامی طور پر جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں، تمام کی تمام جو ہے مختلف طبقات فکر جو ہیں وہ بھی آزاد حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ لاک ڈاؤن کو کس طرح سے مؤثر کیا جائے، اور ان ساری صورتحالوں میں ساتھ ساتھ بے شمار انتظامی معاملات بھی ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ انہی معاملات پر ہے، اور بات سے بات چلے گی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں جناب چودھری طارق فاروق صاحب، سینئر منسٹر گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر۔ جناب طارق فاروق صاحب، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ طارق فاروق صاحب، اس وقت کرونا کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ظاہر بات ہے پوری دنیا میں انتہائی زیادہ ناگفتہ ہیں۔ خود میں جہاں پر برطانیہ میں بیٹھا ہوں وہاں پر بھی آج ہمارا تقریباً آلموسٹ چوتھا ہفتہ ہے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اور بڑا منیمم قسم کا جو ہے پبلک سروس ہے، اور وہ بھی انتہائی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن اور ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کیسے سوچ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ واحد کاشف صاحب، آزاد کشمیر کی جو مل وقوع ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، آبادی کے حوالے سے بھی بہت واقف ہیں، ہمارے وسائل کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ ہماری جو ترجیحات سامنے آئے گا وائرس کے حوالے سے جب اس نے وبائی شکل اختیار کی، ووہان کے حوالے سے تو سبھی لوگ آگاہ تھے، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ممالک کو اندازہ تھا، نہ ہی بڑے بڑے جو حکومتیں ہیں ان کو اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جو ہی پہلا ایک کیس جو ہے وہ پاکستان میں جب آیا مارچ کے مہینے میں، تو اس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت نے الرٹ جاری کیا، پھر ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے اپنی ترجیحات طے کر لی تھی کہ ہم چونکہ ہمارے پاس وسائل کی شدید کمی ہے، حکومت پاکستان کے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس تو شدید کمی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں پنجاب کے ساتھ، بالخصوص نیپر کا ایریا جو ہے، میمبر کا ایریا، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا تھا۔ اس کے علاوہ بات تھی کہ جو ہمارے جو وسائل ہیں ان کو ان کے اندر رہتے ہوئے فوری طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت بھی میسر کی جائے،
اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات تھی کہ ہمارے پاس میڈیکل کے حوالے سے اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں، نہ ہی ہمارے پاس PCR لیبارٹریز تھیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس اویلیبل تھی، نہ ہی ہمارے پاس PPE جو کٹس ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے اور پیرامیڈکس کے لیے وہ اویلیبل تھیں۔ تو شروع میں ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ اس طرف رہا، اور اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو حکومت پاکستان کی ہے ان کا تعاون ہمیں حاصل رہا، اور کافی حد تک اس جو کمی کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی جو ہمارے خدشات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ٹیسٹ ابھی تک زیادہ نہیں ہو سکے، اور نہ ہی لوگ ٹیسٹ کرانے کی طرف آ رہے ہیں، اور نہ ہی بعض حکومتوں نے ان کو انکریج کیا ہے کہ ٹیسٹ کروائے جائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر قابو پا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تو لاک ڈاؤن سختی سے کیا، دوسرا یہ ہے کہ وسائل آپ نے لوگوں کو مہیا کیے، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی رفتار بہت تیز کی، اور جو ان کی ٹیسٹ کی کریڈیبلٹی تھی، ان کے جو رزلٹس تھے وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر تھے۔ ہمارے ہاں فواد چودھری صاحب کی وجہ سے ابہام پیدا ہو گیا کہ ٹیسٹ کٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، اور بعد میں یہ خدشات کسی حد تک ان کے درست بھی ثابت ہوئے۔ راولہ کوٹ میں، مظفر آباد میں، میر پر ہم تھوڑا سا رابطے میں ٹیسٹ ہو رہے پرابلم تھے، آ رہی۔ کوارنٹین ہم نے جی بنانے تھے، جی جی آئسولیشن سینٹرز ہم نے بنانے تھے۔ پہلے کوارنٹین ہم نے بنانے تھے، پھر آئسولیشن سینٹرز بنانے تھے، پھر ہیلتھ منسٹریز کو جو ہے وہ فنڈ ہم نے فوری طور پر فراہم کیے، جو آزاد کشمیر کی جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس سے جو ہے وہ فراہم کیے گئے۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت نے کیا کیا، ہم نے اس حد تک تو نہیں کیا جس حد تک باقی حکومتوں کے پاس وسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس جو وسائل تھے وہ ہم نے فوری طور پہ ہیلتھ منسٹری کو جو ہے وہ فراہم کیے، اور جس کی وجہ سے اب آزاد کشمیر کے اندر ٹیسٹ کٹس بھی اویلیبل ہیں، لیبارٹریز بھی اویلیبل ہیں۔ 3 جو ہمارے ڈویژن ہیں ان میں کوٹلی والی جلد شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو ماسک ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے گئے، جو سرجیکل ماسک، اور پھر جو N95 ماسک ہے وہ بھی، اور پھر جو اس کے علاوہ جو حفاظتی کٹس ہیں PPEs جتنی ہیں وہ فراہم کرنے میں ہم لگے رہے۔ اور اب ہم کافی حد تک یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ 100% مطمئن ہے، لیکن 50% یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے اور میڈیکل کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور حکومت کو اپنے پورے وسائل اس میں لگانے پڑے ہیں، اور پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں بلا شبہ حکومت پاکستان کی مدد ہمیں حاصل رہی ہے۔ اب 4 ہفتے کا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ایون گلگت بلتستان میں، اور جو ہمارا یہ جو ہمارے جی قبائلی علاقے بڑی تعداد میں ٹیسٹ نہیں ہو سکے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک حکومت کو پورا اندازہ نہیں ہے۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے چوہے صاحب، ہیلو جی چوہے صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مدد چاہتے ہیں جی چوہے ہیلو، صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو ابھی بھی خدشات جو ہیں کہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ کیونکہ ابھی تک صحیح اسیسمنٹ نہیں ہو پائی کہ کتنا تھرسٹ ہے کرونا وائرس کا، اور کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم رسک نہیں لے سکتے، اور ہم نے کچھ جو آج کل نئی سے نئی ٹرمنالوجی سیکھنے کی کا موقع ملتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں، اور یہ جو میڈیا ہے اور جو ہماری میٹنگس ہیں، یہ ایک سافٹ قسم کا جو لاک ڈاؤن ہے جس میں دکانیں کھلی ہوں گی، مساجد کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا، کچھ تعمیراتی کام کا بھی آغاز پاکستان میں ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ہم نے پہلے ہماری ترجیح رہی ہے کہ بین الاضلاعی موومنٹ بھی روکی جائے،
اور بین الصوبائی جو باہر سے پنجاب سے جو لوگ آزاد کشمیر میں یا کے پی سے آتے ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے. اور تارکین وطن کے حوالے سے بھی اگرچہ ایس او پیز میں نرمی آئی ہے لیکن رسک ہمیں کوئی نہیں لینا. ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ہے اور رابطے میں رہ کے ان سے گزارشات بھی کر رہی ہیں اور ان کو صحیح لک آفٹر بھی کرنا ہے کہ جب وہ تشریف لے آئے آزاد کشمیر میں. تو یہ تھوڑا سا معاملات ہم نے اور ایک پیٹرن سے سیٹ کیے ہیں. اسے سلائٹلی یا نرمی آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکنے کا زیادہ احتمال ہے. اگر لوگوں نے ایس او پیز جو ہیں جو ادائیات جو ہیں جو ایڈمنسٹریشن انہیں کہہ رہی ہے ان کے اوپر عمل نہ کیا, مثلا قادروں نے اگر عمل نہ کیا, علماء کرام نے اور نمازی حضرات نے اگر رمضان شریف میں عمل نہ کیا مساجد کے اندر, اسی طرح جو مزدور کام کرتے ہیں مختلف بلڈنگز بناتے ہوئے یا پروجیکٹس کرتے ہوئے, انہوں نے اگر وہ کام نہ کیا یا ہماری انتظامیہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی تو پھر جو ہے وہ اس کے پھیل جانے کا شدید خطرہ موجود ہے. اور اس معاملے میں حکومت جو ہے وہ عوام الناس سے آپ کے توسط سے تعاون کی درخواست گزار ہے کہ ان کو تعاون کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے. اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں پہ بھی عمل کریں. اس کے علاوہ جو کورونا کے حوالے سے جو ایس او پیز جاری ہوئی ہیں اس حوالے پہ بھی عمل کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور یہ وہ مگر چوہے صاحب مگر چوہے صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو ڈسٹرب کیا ہے. حکومت نے 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے مگر پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بند رکھا جائے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو میں آپ سے عرض کروں کہ بہت ہم نے کوشش کی کہ دیکھا جائے اس معاملے میں کہ کوئی نرمی ہم بر سکتے ہیں کہ نہیں بر سکتے, لیکن خدشات اتنے زیادہ ہے کاشف صاحب کہ اتنا رسک حکومتیں نہیں لے سکتی کیونکہ آج کل اس طرح کی وبائی امراض میں بھی اس طرح کے وبا میں بھی سیاست بہت ہو رہی ہے اور پریشرز بہت ہیں مختلف اقسام کے. آزاد کشمیر میں تو اللہ کا فضل کرم ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن جو ہے اس کی جانب سے حکومت کو مکمل تعاون حاصل ہے, ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں باقی علاقوں میں آپ دیکھیں تو یہ خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. جب تک ٹیسٹ نہیں بڑی تعداد میں ہوتے اور ان ٹیسٹ کے ریزلٹس نہیں آتے تب تک ہمیں صحیح اندازہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے. کل کراچی میں ڈاکٹرز نے جو کچھ کہا ہے وہ چشم کشا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ چونکہ عوام کے لیے ہوتی ہیں, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں, ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہیں, تو حکومتوں کو اپنی ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہنا چاہیے. کچھ ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں, کچھ میں سختی آئی ہے. یہ بھی اللہ کرے کہ اگلے 2 ہفتوں میں اگر رات بہتر ہوئے اور کوئی تعداد زیادہ نہ بڑھی اور اللہ نے کرم کیا, اللہ نے معافی ہماری قبول کی, تو شاید 2 ہفتوں کے اندر اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم اس کو ریویو کر لیں. لیکن 4 ہفتوں کے لیے ابھی ہم نے فیصلہ چونکہ کر لیا ہے تو دیکھیں اس میں امید ہی کی جا سکتی ہے اور امید جو ہے وہ اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ حکومت چوہے صاحب صحیح ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن دوسری طرف تارکین وطن جس سے میں بلانگ کرتا ہوں ان کے بڑے اسٹرانگ قسم کے کنسرنز ہیں آپ کی حکومت کے اوپر کہ ان کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر شکایات آتی ہیں ان سے بدسلوکی کے حوالے سے. آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کی گورنمنٹ وہاں پر جو ہے پولیس انتظامیہ جو بھی ہے اور مختلف اضلاع سے آ رہی ہیں اور کنسٹنٹلی یہ جو ہے اس پر لوگوں کا رد عمل ہے. برطانیہ میں لوگ کافی اینگری ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے جب تارکین وطن کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے ڈیمز بنتے ہیں, باقی پروجیکٹ بنتے ہیں, قرض اتارو مہم ہے, ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, اور جب یہ معاملہ آتا ہے تو ان کو ایک سیگریگیٹ کیا گیا ہے اور اس سیگریگیشن سے وہ ایک تاثر نکلتا ہے کہ اٹ مائی بی ڈسکریمنیشن. دیکھیں آپ ذرا وسیع وسعت قلبی سے اگر آپ کام لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں فضائی سفر جو ہے اس کے لحاظ سے جو بندشیں ملکوں نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں نے جو عائد کی ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں. اب بھی جو ہماری پوزیشن ہے کہ شروع میں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو. اب تو ہماری حکومت نے ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں ہمارے بہت اچھے آفیسر,
طیب عباسی صاحب وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں. ان کی نگرانی میں پوری ایک ٹیم ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر. ڈاکٹرز بھی ہیں اویلیبل ہیں اور پیرامیڈک اسٹاف جو ہے اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے سہولت جو ہے وہ میسر کی ہے. ایک پورے کا پورا جو ایک سسٹم ہے وہ بنا کے دیا اسلام آباد میں. جو ہمارے تارکین وطن بیرون ملک سے سفر کر کے آئیں گے, ہم دیکھیں نا حکومت پاکستان نے جب پی آئی اے کو حکم دینا تھا کہ آپ جا کے لے کے آئیں, اب تو وہ آسٹریلیا تک جا رہے ہیں, کوریا تک جا رہے ہیں, پر اسی طرح باقی ممالک سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ پاکستانی اور کشمیری جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے. لیکن شروع میں جو بات ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو خود اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ان حالات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آئے آپ ضرور, لیکن کوئی ناگزیر جو صورت حال ہے, غیر معمولی کوئی صورت حال ہے, کوئی بیمار ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے تب آپ ملک میں آئے, ورنہ ان حالات میں ویسے بھی فضائی سفر جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا الاؤ نہیں کرتے. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تارکین وطن کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکے. تارکین وطن تو ہماری معاشی نبض چلا رہے ہیں ملک پاکستان کی, اور میں بڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو معیشت جتنی پاکستان کی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے تارکین وطن کی. لیکن تارکین وطن نے جب بھی مشکل وقت آیا, جنگیں ہوں یا کوئی قرض طار ہو یا ایٹمی دھماکے ہوں یا زلزلہ ہو یا آپ جو یہ پینڈیمک ایک کورونا وائرس کی اور وجہ اس سے سے پہلے محمد ڈیم کا معاملہ بھی تھا, اس میں اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے. جی بالکل. ڈیمس جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بنائے ہیں, آپ کو بھی علم ہے کہ کس کس نے کدھر بنائے. میں اس پولیٹیکل سچویشن کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے حکومت پاکستان کی, اور پاکستان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور اپنی دھرتی کے ساتھ جو ان کے تعلقات کی صاحب وجہ یہ تو سے. یک طرفہ محبت ہوگی ہے نا, یہ تو یک طرفہ محبت ہوگی ہے. یہاں پر یہ جو تارکین وطن ہے ان کو لوٹ لیا گیا ہے, بالکل لوٹ لیا گیا ہے. ہم کب تک یہ یک طرفہ محبت کرتے رہیں گے, کب تک ہم یہ جو یک طرفہ کھاتا ہے چلتا رہے گا. آپ بھی سادگی ذرا چھوڑے نا اس معاملے میں. میر بھی کیا سادہ ہے, میں پورا شعر نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن جو بات میں میں آپ کر سے دیتا کہنا ہوں مکمل. چاہتا جس کے سبب سے بیمار ہوا اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نہیں, میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پورا کروں, لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تارکین وطن نے ملک کے ساتھ محبت کی ہے, کوئی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کی, کسی خاص ایک فرد کے ساتھ نہیں کی ہے. تارکین وطن کو تو پاکستان کے ساتھ نسبت ہے اور اس کا تعلق ہے ان کے ساتھ, اس دھرتی کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو اس تعلق کی وہ نبھا رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ نبھائیں گے, چونکہ ان کی جذباتی وابستگی ہے. لیکن جو آپ نے کہا لفظ استعمال کیا نا, لوٹ لی ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں آپ لندن سے آپ نیو یارک نہیں جا سکتے, لندن سے آپ پیرس نہیں جا سکتے, اور لندن سے آپ جو ہے وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا آپ دیکھیں کہ اس بارے میں کتنی جو ہے وہ لیکن چوہے صاحب اسلام آباد سے میرپور یا ڈڈیال بھی آنے کے لیے 14 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے, اور 14 دن کا جو سفر ہے وہ کیا آپ ہمیں وہاں پر کہاں پر رکھ رہی ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر. وٹ دے ہیو ڈن فار اس. وہ تو 2 دن جو ہے وہ اسلام آباد میں رکھیں گے, رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں میں بھیج دیا جائے گا. اور ان کو خود پتہ ہے اس بات کا کہ کوارنٹین کیا چیز ہے, سیلف کوارنٹین انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کرنا ہے. اور اب گورنمنٹ نے اس لحاظ سے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی کوارنٹین ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کو وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہی ہیں نا, ان کو بچانا چاہیے. ایک دو واقعات اکا دکا جو ہوئے ہیں وہ ان کو مثال نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اب توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس سے سیکھ گئے, سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بیماری نادیدہ ایک وائرس کی وجہ سے ہے. اب لوگ کافی حد تک لوگوں کو جو ہے وہ علم ہو گیا ہے, بالخصوص جو تارکین وطن ہے. انگلینڈ میں جتنی اموات ہوئی ہیں تو انگلینڈ میں تو میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی آپ جو ہے وہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک جا رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے. ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ تو زیادہ پولیٹیکلی باشعور ہے, اور لوگ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ بہتری سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو پیچھے جو کچھ ہو گیا اس پہ تو آپ, میں نے پہلے بھی معذرت چاہیے ہے, آپ بھی معذرت چاہتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کی شکنجی ہوئی, ناراضگی ہوئی, اس کے لیے جتنی معذرت کریں کم ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ 10 دفعہ آئیں, لیکن سوچ سمجھ کے آئیں کہ کس کام کے لیے آپ آ رہے ہیں. یہاں پہ
ابھی تو صورت حال ویسی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ابھی 51 صرف مریض ہیں تو کیا فرق پڑ گیا, سارے جو ہے سمٹمیٹک ہیں, کیوں فرق نہیں پڑ گیا, کوئی زیادہ نہیں ہے. لیکن کسی وقت لیکن کوئی بڑا صاحب یہ سوچ سمجھ کر آنے والی بات تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. کیا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں بحیثیت آپ سیاستدان کے, آپ کے جو سیاسی قبیلے کے لوگ ہیں انہیں بھی برطانیہ اور یورپ میں سوچ سمجھ کر آنا چاہیے. یہاں پر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے ٹھیکے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں, اور ایک ہوٹل کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ 2,000 پاؤنڈ تک جاتا ہے. اور I'm talking from the proof point of view. اور یہ یہاں پر کشمیر آزاد کراتے ہیں, اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے. آپ اپنے سیاسی قبیلے کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس بارے میں ایک تو میری ایک ذاتی رائے ہے, نہ وزیر نہیں, میری ذاتی رائے ہے کہ ہم نے اپنی اپنی الگ الگ دکان سجا کے پوری کمیونٹی کو تقسیم کر لیا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بڑا ہم وہاں پہ لوگوں نے جب یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, مودی حکومت نے جو کچھ کیا وہاں پہ اور جس طریقے سے ہماری شناخت ہم سے چھیننے کی کوشش کی, تو اس کے بعد جس طریقے سے پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے, تارکین وطن نے جس طریقے سے جذبہ جو ہے وہ جس جذبے کا مظاہرہ کیا, جس محبت کا مظاہرہ کیا, جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میں اس پہ ابھی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تبصرہ کروں, لیکن میں کچھ لکھوں گا. جب میں نے سیاست چھوڑ دی تو میں لکھوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے باہر جا کے, اور کشمیر کے نام کے اوپر جو ہے وہ کس کس نے کیا 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 ہے. کشمیر بیچارہ بہت مظلوم ہے اس حوالے سے, اور اس حوالے سے بڑی بڑی تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں. یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ابھی تک تو کوئی بتا سکے نا کہ حکومت پاکستان کو تو ایک طرف رکھیں کہ حکومت پاکستان بہت مشکل حالات سے دوچار ہے, ان کی مشکلات اور طرح کی ہیں, ان کے اندرونی مسائل ہیں, ان کے بیرونی مسائل ہیں, ان کے معاشی مسائل ہیں. صاحب حکومت پاکستان مشکلات کا شکار ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن حکومت پاکستان مشکلات کا شکار کب نہیں ہوئی ہے؟ یہ پالیسی میکرز, پالیسی ساز جو ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے, وہ ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ناقص حکمت عملی ہے, دانش مندی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کیونکہ اب میری بھی 45-46 سال عمر ہو گئی ہے, اور آپ جو ہے مجھ سے کافی سینئر ہیں, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے ہمیشہ مشکلات نہیں دیکھی. کوئی آسانی کا دور, کوئی نسخہ کیمیا بتائیے نا. نہیں, پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اور جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں تو ان کی کارگزاری جو ہے عوام الناس جو ہے وہ دیکھتی ہے, میڈیا بھی دیکھتا ہے, اور خود انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی کارگزاری اس حوالے سے کیا ہے. مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک یکجہتی کی فضا کی ضرورت ہے. کنٹروورشل باتوں میں ہم پڑھیں گے تو اور مشکلات ہوگی. مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق ہے کہ ہم کچھ بہتر کرنے کے ہم نے نقصان زیادہ کیا ہے. اس جملے کے علاوہ میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا, نہ ہی ابھی اس لحاظ سے مناسب ہے. لیکن یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں حکومت پاکستان کی, حکومت پاکستان نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. بعض کا اپرچونٹی ہوتی ہے اور آپ کے پاس کریکٹر نہیں ہوتا, اور بعض کا کریکٹر ہوتا ہے, اپرچونٹی نہیں ہوتی. جب اپرچونٹی اور کریکٹر دونوں ملتے ہیں تو تب جا کے کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں. ابھی اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں کو اپرچونٹی دستیاب تھی اور کریکٹر نہیں تھا, اور کن لوگوں کو کریکٹر ان کے پاس موجود تھا لیکن اپرچونٹی ان کو نہیں مل سکی, اور وہ اس معاملے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں کر سکے. کچھ لوگوں نے نیکی سے کوشش کی. صاحب یہ ذکر نیم شبی یا مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک پنڈ کی جو ٹویٹ ہے آپ کی, اس کے اوپر جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے لکھا ہے کہ سیاست ایک پیچیدہ انسانی سرگرمی ہے جو ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار مانگتی ہے. اس بارے میں بتائیے. ایک طالب علم ہوں سیاست کا اور تاریخ کا, اور باقی بے شمار دوست سیکھنے والے ہیں کہ سیاست کیا واقعی پیچیدہ انسانی سرگرمی ہے جو ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار مانگتی ہے؟ آپ طالب علم رہے ہیں, میں بھی طالب علم رہا ہوں. شروع میں جب ہم سبجیکٹ سلیکٹ کرتے تھے تو یہ جو علم سیاسیات ہے اسے بھی سائنس ہی کہتے ہیں. آپ نے یقیناً اس کو اس انداز سے دیکھا ہوگا کہ یہ جو علوم جتنے ہیں کچھ تو آرٹس سے متعلقہ علوم ہے,
फलसफे से मुतल्लिक़ हैं, मंतक से मुतल्लिक़ हैं, कुछ जो है वो साइंस से मुतल्लिक़ हैं। साइंस में इंजीनियरिंग भी आ जाती है, मेडिकल भी आ जाता है, और उसके कई शोबे हैं। लेकिन सियासियात जो है वो जो ये जो साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस जो है, ये इन सारी जितनी साइंसेज हैं उनके ऊपर हावी है, इसलिए कि ये पूरे नज्म और नस्क को और जो रियासत का बंदोबस्त होता है उसको चलाने का नाम है। और इसके लिए अगर ये बंदा कहे जी कि कोई ऐसा आदमी जो उस दर्जे का एक रहनुमा हो या उस दर्जे का उसकी ज़ानत हो, वो सारे मामलात को चला लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। दुनिया ने इसका हल निकाला कि उन्होंने थिंक टैंक्स बनाए, उन्होंने अपने अच्छे वजीर लिए, अपने एडवाइजर लिए, उनके जरिए अपनी पॉलिसीज बनाई। हमारे यहाँ तो जो हुक्मरान होता है वही अक्ल कुल होता है, वो समझता है कि मैं ही अक्ल कुल हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि जनाब ने बहुत वाह वाह फरमाया, जो कुछ कहा है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। मैं भी 35 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, 60 साल अब मेरी उम्र होगी है। मैंने भी इस सारे अरसे में यही देखा है कि हुक्मरान जो है वो उसकी उसकी सोच और फिक्र जो है वो उसका लेवल क्या, किस सतह का होना चाहिए, किस मयार का होना चाहिए। और इस लिहाज से बड़े अरसे तक अब बड़े अरसे तक मैं देखता हूँ कि कोई खास रहनुमा मैसर नहीं है उस मयार के ऊपर पूरा उतरने में। मासवा इस बात के कि कुछ लोगों ने कोशिश की है, मेहनत की है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सियासत जो है वो शख्सी है और वो इज्तमाही नहीं है, इज्तमाहियत उसमें नहीं है, और उसमें जो एक कलेक्टिव विजडम वो अवेलेबल नहीं है, ना ही लोगों ने मुहैया की है, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज ने मुहैया की है, ना ही लोगों ने पॉलिटिकल कारकुनों को तैयार किया है, ना ही नजरियाती सतह के ऊपर जो है वो हुकाम हुआ है कि लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए। हमारे यहाँ मकालमा ही नहीं हुआ है, डायलॉग ही नहीं हुआ है, कारकुनों को डायलॉग करने की इजाजत ही नहीं है। फिर कारकुन भी आजकल ऐसे हैं जो जाती ख्वाहिशात पे मबनी जो है वो उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं। जाती ख्वाहिशात से बुलंद बाला होके जब आप सोचेंगे मुल्क और कौम के लिए, इलाके के लिए, तब जाके आप समझ सकते हैं कि आपकी अंदर फिक्री जो बालिदगी है वो आ गई है। लेकिन आप इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कितना इन्हतात है, कितनी जो है वो कमी है कि एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी जो जो आता है वो फेलियर की तरफ जाता है, इसलिए कि वो उसके लिए तैयार ही नहीं होता। और जिन लोगों ने अंदाजे लगाए होते हैं, जिन लोगों ने पॉलिसीज बनाई होती हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि फील्ड के अंदर क्या है, फील्ड के अंदर क्या पोजीशन है, लोग किस अंदाज से सोचते हैं, किस अंदाज से उनकी राय है। लोगों को इबलाग जो है, लोगों की राय के इबलाग का जरिया मुमकिन बन नहीं हो पा रहा कि लोग अपनी राय का इजहार कर पाए। तो उस तनाजर में मैंने एक बात लिखी थी कि जो मैंने किसी जगह पढ़ा था तो मैंने लिखी थी, तो मैं को खुद को इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैंने पढ़ी थी ये बात कि ये जानत का आला तरीन मैार अगर ना हो, और माजी में अगर आप देखेंगे जिन लोगों के पास ये मैार था वो कितने कामयाब रहे, और जिन लोगों का मैार इससे कम तर दर्जे का था, आप हिंदुस्तान में ही देख लें, आप पाकिस्तान में ही देख लें, आप पूरे एशिया में देख लें, आप यूरोप में जाके देख लें। अब आप अमेरिका से शुरू करें, यूरोप तक आ जाए, यूरोप से इंग्लैंड तक आ जाए, इंग्लैंड से आप ये जो एशिया का इलाका है इस तक आ जाए, बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान और गिरदोनवा जितने ममालिक हैं, आपको कोई तैयब अर्दगान के अलावा कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसके बारे में कोई राय कायम कर सकता हो बंदा कि ये बंदा लीडरशिप। हाँ, जर्मनी के जो चांसलर है उसके बारे में मेरी राय है कि वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थी, लेकिन अब वो बहुत पीछे चली गई हैं अपनी पार्टी की सदारत छोड़ने के बाद। अभी रहनुमाई कोई नहीं है, कोई नजर ही नहीं आता कि पूरी आलमी सतह पे। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह का, मैं आप क्या कहूँ, मैं बात ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होते। हमारे यहाँ तो उस तरह का माहौल ही मैसर नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग तैयार होते हैं, तैयार करके दिए जाते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह एक्विप्ट ही नहीं करते और अपने मसाइल के बारे में पूरी तरह आगाह ही नहीं होते। तो जब आगाह ही नहीं होंगे, जब उनके पास सोल्यूशन ही नहीं होगा, जब उनके पास इतना, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा कि लोगों के पास डिग्रियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो जहानत है ये डिग्रियों को मोहताज नहीं है, ये आपके तजर्बे की मोहताज है, और आपके जो मुशाहिदा है उसकी मोहताज है, आपके तजर्बात जो जिंदगी में उनकी मोहताज है।
اور آہستہ آہستہ جب آپ سیکھ کے نکلتے ہیں تو پھر وہ چیز جب تک آدمی ڈلیور نہ کرے، آگے پاس آن نہ کرے، تو وہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا. یہ آج کل کے کیمیائی نسخے جن لوگوں کے پاس ہیں سیاسیات کے، وہ تو آگے منتقل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو نسخے ہیں لوگوں کے پاس ادھار کے مانگے ہوئے، جو وہ سب آگے منتقل. اچھا طارق صاحب بتائیے گا، اس چھوٹی سی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا لائف میں بے شمار پولیٹیکل پرسنالٹی سے ملا، یا ان کو آن لائن لینے کا موقع ملا اور ان سے بات کرنے کا اتفاق بھی ہوا، لیکن ایسی بے شمار شخصیات تھیں جنہیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے، پولیٹیکلی ان کے پاس وزڈم نہیں ہے، اور جو معیار ہوتے ہیں سیاست کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نشست میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ معیار شاید بڑے مشکل سے ملے. میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ مجھے یہ کچھ شبہ سا ہوتا ہے ان کی ذہانت پر یا ان کی پولیٹیکل وزڈم پر، کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ کچھ اور چیز ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں شاید وہ کچھ اور چیز ہے. اور آئی کوڈ بی رانگ، مگر ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ شاید کیا آپ ہلو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہلو اپنا معیار بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی چوہے صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں طارق فاروق صاحب کے ساتھ، اور گفتگو کو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت چاہتے ہیں جی، آپ دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اور میں مشکور ہوں آپ دوستوں نے شرکت کر رکھی ہے پروگرام میں. یقینی طور پر آپ انجوائے کر رہے ہوں گے آج کے پروگرام کو. طارق فاروق صاحب سینئر منسٹر گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر ہمارے ساتھ ہیں. جن دوست احباب کے کمنٹس آ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان ساروں کو جو ہے شامل کروں. طارق فاروق صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. طارق فاروق صاحب ویلکم بیک اگین، مشکور ہوں آپ کا جی. جی طارق صاحب، آپ کی آواز اب تک مجھ تک نہیں پہنچ رہی، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ، اور کوشش کرتے ہیں طارق صاحب سے چند لمحوں تک جو ہے دوبارہ طارق فاروق صاحب کی اگر آواز پہنچ پائے مجھ تک تو میں کوشش کر رہا ہوں. جی طارق صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں کوئی تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں جی دوبارہ طارق فاروق صاحب سے جو ہے وہ کریں ہم رابطہ، اور ان کی بات کو دوبارہ آپ تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ جلدی جو ہے رابطہ بحال ہو جائے گا، اور طارق فاروق صاحب دوبارہ ہوپ فلی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. طارق فاروق صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے جی، اور دوبارہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں. جی چوہے صاحب، السلام علیکم. آپ کی آواز کا پرابلم ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ میں اسے کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. میرے پاس تو سارا کچھ ٹھیک آ رہا ہے. بارکیف آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طارق فاروق صاحب، آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، باقی تصویر وغیرہ سارا کچھ کلیئر ہے، فار سم ریزن آپ کی آواز کا پرابلم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ معاملات ہیں جی. آئی ول ٹرائی اگین کہ جو ہے طارق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے جہاں سے ٹوٹا ہے وہ وہیں سے جوڑا جائے، اور دوبارہ انہیں جو ہے شامل کیا جائے اپنے پروگرام میں. کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ رابطہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. آپ دوستوں کے کمنٹس کا شکر گزار ہوں جی. آپ نے پروگرام میں شرکت کر رکھی ہے، اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور کوشش ہوگی کہ طارق فاروق صاحب سے دوبارہ سلسلہ جو ہے بحال کیا جائے. جی طارق صاحب السلام علیکم. آپ کی آواز آئی ڈونٹ نو، ہماری بدقسمتی ہے آج، سوری، آپ کی آواز کا پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو کیسے حل کیا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں. اگر ممکن ہوا تو دوبارہ جو ہے
ٹرائی کریں گے. یہ ایک آواز کا پرابلم جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے, یہ پہلے نہیں تھا, اور جو ہے دوبارہ اس حوالے سے کوشش ہے جی طارق فاروق صاحب سے اگر ہو سکا تو جہاں سے سلسلہ گفتگو کا ٹوٹا ہے وہ وہیں سے جوڑیں گے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ طارق فاروق صاحب سے اگر میری بات ہو پائے. دوستو, طارق فاروق چودھری صاحب سینئر منسٹر گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر میرے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہے, اور میں مشکور ہوں طارق فاروق صاحب کا ایک دفعہ پھر میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں گفتگو میں, اور دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ چوہے صاحب کی بات ہم تک پہنچ سکے. بسم اللہ جی چوہے صاحب. ابھی آواز پتہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل یپی, تھینک یو, اب ٹھیک ہو گیا. جو دوست اس وقت جو طارق فاروق صاحب کو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, میں صرف اگر ان سے یہ گزارش کروں کہ وہ فون جو ہے اگر اوائڈ کریں کال کرنا انہیں, مجھے بھی اور انہیں بھی, تو میں مشکور ہوں گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جواب لینے کی کوشش کریں گے. چوہے صاحب بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں, اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی ریلیونٹ کمنٹ ہوا تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. سر دست جو ہے ان باکس میں ایک کمنٹ آیا تھا مجھے, وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آج کل ہماری ریاست جو ہے اور حکومت جو ہے وہ کرونا کی جو ہے موذی وبا سے, وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کر رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر, لیکن سینئر منسٹر صاحب آپ جو ہے وہ کسی میٹنگ میں نظر نہیں آئے, اور اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا آپ جو ہے اس حوالے سے کسی تحفظات کا شکار ہیں, یا آپ جو ہے اپنے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں, یا آن دی گراؤنڈ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک پوری ٹیم ہے جو ان کے ساتھ کام کرتی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہے, جس میں ہیلتھ منسٹر صاحب بھی تھے, ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی تھے, ہمارے ایس ڈی ایم اے کے منسٹر ہیں حافظ احمد رضا صاحب وہ ہیں, اور دو چار اور لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب چونکہ خود اس وقت ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہماری ایک ایس او پی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. میں اس ہفتے میں ممبر بھی گیا ہوں, میں مظفر آباد بھی گیا ہوں, مظفر آباد میں ایک دو میٹنگس بھی ہم نے لی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نجیب نقی صاحب جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں, دیکھ رہے تھے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ پورے سیٹ اپ کو, ان کے ساتھ ہماری فریکوینٹ میٹنگ بھی ہوتی رہی ہیں, تو ان کے ڈرائیور جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا پازیٹیو جو ہے وہ آ گیا رزلٹ, وہ بھی خود بھی سیلف کوارنٹین میں چلے گئے. ہم جو ان کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہم بھی ذرا ان کے رزلٹ آنے تک جو ہے وہ محتاط ہیں. یہ بنیادی وجہ, اور کوئی وجہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل سسٹم یہ ہر جگہ سوشل میڈیا کا اویلیبل ہے, اور ٹیلی فونک کا ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے. کوئی ہماری ریگولر کابینہ کی میٹنگز نہیں ہوتی, اور جب کوئی بات اور نوعیت کی ہوتی ہے تو اس میں ضرورت جب پڑتی ہے. کل مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا جو اپوزیشن کے لیے بلائی گئی تھی, لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی, اور اس وجہ سے میں خود اس میں نے پرائم منسٹر صاحب سے معذرت کی, میں نہیں جا سکا. ایسی بات نہیں ہے, سارے لوگ جہاں جہاں پہ کوئی اویلیبل ہوتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. یہ تاثر قائم ہونا کہ ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں. ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو کور ٹیم ہے, اس کور ٹیم میں سارے لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, صاحب رائے لوگ ہیں. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو سب لوگ متفق ہوتے ہیں. بعض کا لازمی نہیں کہ میری رائے کو مانا جائے, بعض کا دوسرے کی رائے جو ہے وہ حاوی نہیں ہو سکتی, لیکن اجتماعیت اسی چیز کا نام ہے. جب آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, یہ جب آپ کسی فیصلے پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر سارے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ جو عمل ہے موجود ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں جو کابینہ کے لیول کے ہیں, ان میں رائے صاحب کی مہربانی ہے, رائے فاروق اظہر صاحب کی, کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. کچھ ان کے اپنے اختیارات ہیں جن میں وہ انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم بھی شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ اکیلے ذمہ دار ہیں. یہ کام چلتا رہتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں جو جس کے حوالے سے کوئی ہمارے ساتھیوں کو جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کو یہ بات ہو. ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں, اور وہ وزیر اعظم ہیں اور ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں,
لیکن ہماری گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے، اور گورننس کے ایشوز کے اوپر اور باقی ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر، اور جو ایک پہلا جو ہماری ترجیح تھی تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کو تیز تر کرنا، اس حوالے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر اتفاق رہے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں شدید ترین اختلاف رائے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے چور صاحب، وہ جو میں بڑے ادب سے اس سے اختلاف کروں گا. تحریک آزادی جو ترجیح ہے وہ آپ کی ترجیح جو ہے وہ کسی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں، لیکن گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے تحریک آزادی کے حوالے سے اور پھر لبریشن سیل کا جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس حوالے سے بڑی مطلب بعض اوقات لوگ بڑے کریٹیکل انداز میں سوچتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا آپ سمجھتے ہیں ابھی باقی ہے؟ دیکھیں، گزارش ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو ہم ان اٹینڈڈ چھوڑ کے چلے جائیں یا اس کے اوپر ہم دلچسپی نہ لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی اپنی جو جورسڈکشن ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو حکومت آزاد کشمیر کے وسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح کے ہیں. یہ جو عمل ہے اتنا آسان عمل نہیں ہے. ہم نے صدر ریاست جو منتخب کیے سردار مسعود خان صاحب، وہ ایک جہاندیدہ جو ہے وہ سفارت کر رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی موومنٹ ہوتی رہی، باقی ایریاز میں بھی پرائم منسٹر صاحب بھی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ سارے جتنے کوششیں کاوشیں تھیں یہ کی ساری رائے گاہ ہوگی 5 اگست کے بعد. 5 اگست کے بعد ایک نیا سینیریو ہے جو ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آؤٹ کم ہے وہ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے غیر جانبداری سے، کہ اس میں حکومت آزاد کشمیر نے میں کیا کرنا تھا، تارکین وطن نے کیا کرنا تھا، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز دیگر ہیں اپوزیشن کی پارٹیاں انہوں نے کیا کرنا تھا، حکومت پاکستان کی اپنی ذمہ داریاں کس نوعیت کی تھی انہوں نے کیا کرنا تھا، عالمی سطح پہ دباؤ پیدا کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اب مرحلہ گزر گیا ہے. اس میں ماسوائے مایوسی کے الفاظ کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا سکیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ریاست ہے، اس میں 3 ممالک جو ہندوستان ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ان کے قریب رہ کے ان کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدیں رکھ کے ریاست جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس پار اور اس پار انہوں نے ابھی تک ڈویبلز اور نان ڈویبلز جو ہے ان کے اوپر کبھی سنجیدہ مکالمہ نہیں کیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف رائے کا شکار ہوتے رہے. آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، فلاں کا نظریہ اور ہے، فلاں کا نظریہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جو شناخت ہے وہ رکھنا اشد ضروری ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر ہم نے ابھی تک کچھ سنجیدہ کوشش میں یہ باتیں ساری بس یہ طارق فاروق کر رہا ہوں، ایک شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہم نے کچھ سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور اس میں ہمارے سمیت ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو استثناء اس لیے حاصل ہے کہ وہ تو سیج میں تھے، وہ تو محاصرے میں تھے، وہ تو لاک ڈاؤن میں تھے، ان کی تو آواز ہی بند کر دی گئی تھی، ان کا تو رابطے ختم کر دیا گیا تھا، ان کے تو ساتھ ہمارے روابط رہے ہی نہیں، وہ بند کر دیے گئے زبردستی، اور ایک ریاست نے دہشت گردی کر کے ایسا سارا کام کر لیا. اس کے مقابلے میں ہم نے جو کچھ کرنا تھا، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، ابھی بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور ابھی بھی کچھ رائے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے، اور کچھ بیٹھ کے سنجیدہ جو فکر لوگ ہیں وہ بیٹھے ضرور اور بیٹھ کے بات کریں کہ آگے کیسے چلنا ہے. ابھی تک تو یہ کرونا کا حصہ چل رہا ہے، لیکن کرونا کے بعد جو ہمارا سارا سلسلہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو، میرے سمیت جتنے لوگ ہیں، میں تو خیر کارکن ہوں ایک عام سا، لیکن میرے سمیت جتنے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے، چاہے وہ ایک رائے رکھتے ہیں، دوسری رائے رکھتے ہیں یا تیسری رائے رکھتے ہیں، جو بھی رائے رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے. جو قومیں ہوتی ہیں ان کو تشکیل کرنا، ان کو بنانا، ان کی وزڈم کو جو ہے وہ تیار کرنا، اور ان کی اجتماعیت کو جو ہے وہ
اکٹھا کر کے فیصلے کرنے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اپنے جو دائرے ہیں، ذاتیات کے دائرے، شخصی دائرے اور سیاسی دائرے، ان سے باہر نکل کے جو ہے وہ جا کے سوچیں اور اپنی شناخت تلاش کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اور جو ڈویبلز ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو رکھیں. مجھے امید ہے کہ اس ڈبیٹ کو آپ جو ہے وہ اوپن کریں گے کچھ عرصے بعد. اب یہ جو آزمائش ہم پہ آئی ہوئی ہے کورونا انشاءاللہ. وائرس والی، اس کے بعد ڈائلاگ ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے. اور اس مکالمے کے لیے جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے، اور بالخصوص ریاست کے جو لوگ ہیں، پوری ریاست آزاد جموں کشمیر کے جتنے لوگ ہیں، تو تب تک کوئی آپ طارق بہتر صاحب فیصلہ نہیں کر آپ سکتے. صحیح ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، آپ اسے کہتے ہیں جمہوریت ہے وہاں پر؟ یہ نیم جمہوریت سی ہے، یہ کوئی اس طرح کی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے جیسے آپ انگلینڈ میں روز دیکھتے ہیں. اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی آج کل پوری جمہوریت نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا اس ملک کے بارے میں. اپنے بارے میں تو کریں، نیم جمہوری کا ایک نظام ہے، اور اس میں ہر ایک جو اسٹیک ہولڈر ہے اس نے اپنے اپنا حصہ لے رکھا ہے. صحیح ہے. صاحب اب جمہوری رویے جو ہوتے ہیں وہ بڑے برداشت والے ہوتے ہیں. یہاں مجھے بھی 20 سال ہو گئے برطانیہ میں. یہاں پر جو ہے جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے یا ایک قائد ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی پارٹی کی یا اس کے مکتبہ فکر کی یا مکتبہ سیاست کی فکر ہے. اور میں اس 25 سال کے عرصے میں نے ٹونی بلیئر کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنتے دیکھا. آج ٹونی بلیئر کو کوئی بھی نہیں جانتا، یا بالکل جو جانتے ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے ٹی وی پر آ جاتا ہے تو دیکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے. ڈیوڈ کیمرون ہے، اور اس سے پہلے میں عراق کے حوالے سے اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یقینی طور پر ہم سارے جانتے ہیں، ہم نے 1 ملین سے زائد اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیے، سارا کچھ ہے. لیکن اب بات آ گئی ایک بت کھڑا کرنے کی. وہ بت ہم نہیں کھڑا کرتے. ہمارے ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں اور سماج میں ہم جو ہے ایک بت بنا لیتے ہیں اور پھر ساری عمر اس کو پوجتے رہتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست جمہوری رویے؟ یہ ایک تاریخی عمل ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بتوں سے آشنائی. پتہ نہیں آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن یہ پورے ایشیا میں اور بالخصوص سب کانٹیننٹ میں آپ کو نظر آئے گا. آج آپ کانگریس کا حال دیکھیں کہ کانگریس کا حال کیا ہے ہندوستان کے اندر. تو پاکستان کے اندر تو اور پھر بنگلہ دیش ہے، پھر باقی ممالک ہیں، ان میں اسی طرح کی ایک کیفیت چلی آ رہی ہے، شروع سے لے کے چلی آ رہی ہے. اس جمود کو کسی نے توڑا نہیں ہے ابھی تک. اور جب تک ٹاپ لیول پہ اس جمود کو توڑا نہیں جاتا، اور جو اپنا اپنا فریم ورک ہے، اپنا اپنا جو سیٹ اپ ہے، اپنا اپنا جو دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہ کے لوگ کوشش نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. یہ جو ابھی پاکستان میں دستیاب ہے، جو کچھ آپ کو جو بھی لوگ دستیاب ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاسی ادارے آپ کو دستیاب ہیں، یا آزاد کشمیر میں ہیں، یا آپ کو انڈیا میں نظر آتے ہیں، یا باقی علاقوں. انڈیا بھی کہتا ہے کہ یہ ہماری بڑی ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ان کی بھی کوئی نہیں ہے. ایون امریکہ میں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پینٹاگن کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے. وہ تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چوہے صاحب، آپ کی اس بات سے تو پھر مجھے یہ خدشہ ہونے لگا ہے کہ آپ جو ہے سول اور ملٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ بات تو نہیں ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں حالت میں آپ کو جمہوریت اب بھی نہیں مل پا رہی. حالت میں جو جمہوریت جسے ہم کہتے تھے، جسے ہم پڑھتے تھے سیاسیات کے کتابوں میں، وہ جمہوریت اس طرح کی نہیں ہے. ابھی اس کی کئی جو ہے وہ جہتیں ہیں، اس کی کئی جو ہے وہ شکلیں ہیں. بعض شکلیں دیکھ سکتے ہیں، بعض لوگ شکلیں نہیں دیکھ سکتے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے، پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے، یہ صورتحال سب کو نظر آتی ہے، سب کو نوشتہ دیوار نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود سارے اسی دیوار کے پیچھے چھپنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اس المیہ سے ہم باہر نکلیں گے تو شاید کو بہتری کی طرف بڑھ سکے، ورنہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام. تو
तो साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है और ये सवाल जो है मुझे करना पड़ेगा। सखावत महमूद गोरी साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं, रिटायर सदर मोहल्लम है डडियाल से। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग जो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक में फंसे हुए हैं उन बारे में क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, या क्या कुछ उनकी आवाज कर सकती है। हमने गुज़श्ता रोज ही हमें एक वीडियो मौसूल हुई है सऊदी अरेबिया से। हमारे हम वतन लगते हैं उनके लहजे से, उनकी बात से, उनकी गुफ्तगू से, और इंतहाई कसम पुरसी के आलम में इस दौर में भी उनकी जो सिचुएशन बनी हुई है। मैंने ट्वीट भी की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और बाकी जो मुक्तदर लोग हैं आवाज उठाने वाले। गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर इस सिलसिले में क्या कर सकती है? देखिए, आपकी ट्वीट बड़ी बरवकत थी, और कुछ और भी जो हमारे लोग हैं जो सऊदीया में हैं, अपने अरब अमारात में हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, और के ओमान में हैं, उन सारे लोगों ने आपने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया है, चूँकि वहाँ पे उनके लिए काम ख़त्म हो गया है और वो हुकूमतें भी माशी लिहाज से मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने एक लेटर लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को। ये कॉरस्पॉन्डेंस चूँकि हुकूमती सतह पे होती है, इसलिए अफशा नहीं होती। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं हमारे, उनको लाने के लिए जो है वो जो परवाजें हैं PIA की चलाई जाएं और उनको वतन वापस लाया जाए। इसके अलावा उन हुकूमतों से भी रब्ता कायम किया जाए कि वो हुकूमतें जो है वो हमारे लोगों की देखभाल करें, और फिर सफारतखानों को भी एक्टिव किया जाए कि सफारतखाने के लोग भी जो है वो अंदर ही ना बैठे रहें अपने अपने सफारतखाने में, बल्कि ज़रा एहतियात करते हुए लोगों से रब्ता भी करें और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोई वे फॉरवर्ड भी तलाश करें, ताकि और आपने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशिशें कर रही है, और उनकी काफ़ी हद तक जो है वो लोग जो है वो बाहर से अब जो है वो लाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये सही। एरिया भी जो है, ये इस एरिया में भी जल्दी फ्लाइट्स जाना शुरू हो जाएंगी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, पाक आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है, जो उनका सेटअप बना हुआ है, वो ठीक है। सबको इल्म है कि क्या क्या अयाज करना है। महमूद साहब है। सिर्फ तरजीहात जी तय होती है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सही है। अयाज महमूद लिखते हैं कि हमारे यहाँ 5 यूनिवर्सिटियां हैं, 3 मेडिकल कॉलेज हैं, मगर एजुकेशन का जो मयार इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। बेशुमार हजारों ग्रेजुएट हैं और डिग्री याफ्ता हैं। इंस्ट्रक्टर को जो है वो उनका स्किलफुल जो है वो नहीं है, वो उनकी जो मयार है वो नहीं है। क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर इस बारे में क्या कर सकती है? देखिए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता इस बारे में। मेरा शुरू से लेके वसीयत एक सियासी कारकुन के मौक़िफ़ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तब बनाई जानी चाहिए जब उस मेयार की कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त मेयार है उसके मुताबिक एजुकेशन बच्चों को दे सके, तालिब इल्मों को दे सके। अब मीपर में, बाग में, रावला कोट में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में ये यूनिवर्सिटीज़ और ये मेडिकल कॉलेजेस जो 3 हैं, ये इनका क्या मेयार है और किस लेवल का है, और कितने अच्छे टीचर इनको मैसर हैं, कितनी फैकल्टीज इनके पास हैं, कितनी नहीं है। पिछले सारे अरसे में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तख्ता मश्क बनी रही हैं और अब भी बनी हुई हैं। टीचर्स जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। फिर जो VCs के मामलात हैं उनको अगर आप देखें, हमने कोशिश की थी कि हम NTS का सिस्टम लेके आए, फिर क्वालिटी को बेहतर करने की तरफ जाएं। हमारा ये जो एक नारा था जी कि हमारे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो क्वालिटी रेट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे नीचे है। इसकी तरफ कोई नहीं देखता, इस ग्राफ की तरफ कोई नहीं देखता। पिछले दिनों हम कैमराज में गए थे 3 वज़रा, तो उन्होंने बहुत कुछ हमें दिखाया था कि ये पोजीशन है। अब जब सियासी बुनियादों के ऊपर आप फैसले करेंगे और सियासी बुनियादों के ऊपर इजलास बनाएंगे, सियासी बुनियादों के ऊपर यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, सियासी बुनियादों के ऊपर आप ये इस तरह के अदारे खड़े करेंगे बगैर उनका पूरा सिस्टम बनाए, तो फिर इसी तरह के नताइज निकलेंगे। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम क्रेडिट लेने के चक्कर में हमने जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया। मैं बड़ा क्रिटिक रहा तो हूँ सब माजर चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, माजर चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारे जो, जी आप मुकम्मल कर लें बात। सिर्फ एक जुमले में मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा असेंबली में जितनी मेरी तकरीरें उठा के देख ले, मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूँ।
جی یہ کوالٹی ہم نہیں دے پائیں گے آزاد جی جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو ہلو جی جی ہلو طاہر فاروق صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں سن پا رہا ہوں آپ کی آواز. معذرت چاہتے ہیں جی, دوبارہ کوشش کریں گے. ایک جی جی ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے. ارے یار بیچ میں کالیں جی آ جاتی ہیں یہی مسئلہ بڑا کاٹ ہے. دیتے ہیں بس. جی اچھا میں آپ سے عرض جی کر رہا ہوں بات کہ یہ مکمل جو کریں. کوالٹی کے اوپر جو ہم نے کمپرومائز کیا ہے یہ ہمیں آئندہ آنے والے 20-25 سال تک جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیں پبلک سروس کمیشن ہم نے اچھا بنایا, لیکن 6 مہینے سے ہمارا جو پبلک سروس کمیشن ہے نان فنکشنل ہے. ابھی ہم نے نئے لوگ لگانے تھے, 6 ماہ سے نہیں لگائے. اس کا کتنا نقصان ہوگا, یہ 6 سال تک بچے کور نہیں کر پائیں گے. یہ کرونا وائرس والا جو معاملہ آیا ہے اس کی وجہ سے 2-3 ماہ اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو سیشن کے سیشن لیٹ ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو جو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, اس طرح کی ایشوز کے اوپر جو ایمرجنسی کی مینجمنٹ ہے اس کو سوچنا ہوتا ہے, غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے چیلنجز ہیں ان کو کیسے بیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ بات فٹ آتی ہے کہ اگر ویژنری لیڈرشپ ہے اور اپرچونٹی اس کے پاس ہے. ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے, ہمارے پاس آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھ ہے, ہمارے پاس مورل اسٹرینتھ جو ہے اس کی کمی آتی جا رہی ہے حکومتوں کے پاس. اور مورل اسٹرینتھ ہوگی تو پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی اسٹینڈ کرے گی اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھ بھی اسٹینڈ کرے گی. یہ جو بات ہے مورل, آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ جب کمپرومائز ہوتی جائے گی اور مورلی آپ ویک ہوتے جائیں گے تو بڑی سی بڑی آپ لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیں, بڑے سے بڑے آپ کے پاس ایم ایل ایز ہوں, بڑے سے بڑے آپ کے پاس وزیر ہوں, لیکن مورل پوزیشن آپ کی کمزور ہو جائے تو آپ دنیا کا یا باقی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کوالٹی پہ آپ نے کمپرومائز کیا تو کوالٹی پہ کمپرومائز کر کے آپ کمپٹیٹو ورلڈ میں مقابلے کی دنیا میں آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, اور یہ قومی نقصان ہوگا اور ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں اس کے اوپر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں, اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی ہم نے پالیسیز لائیں اس کے اوپر کوشش ہم نے کی ہے, لیکن ہم نے جو کمپرومائز کیے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. چل صاحب بتائیے گا کہ لٹریسی ریٹ کی بات ہوگی ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 79-80% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, شرح خواندگی جسے کہتے ہیں ہم. بتائیے گا کہ شرح خواندگی کو ماپنے کا پیمانہ کیا رکھا گیا ہے آزاد کشمیر میں. میں شاید اس کو تھوڑا سا دلچسپ سوال کر لوں کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ اخبار پڑھ سکتا ہے, خط پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے وہ خواندہ شمار ہوتا ہے. روشنی ڈالیے گا, بتائیے گا کہ پڑھے لکھے کی کیا تعریف ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر. آپ نے پوری روشنی ڈال دی ہے, آپ نے پوری روشنی ڈال دی ہے کہ خواندگی سے مراد, خواندہ سے مراد یہی ہے کہ جو لکھ سکتا ہو, پڑھ سکتا ہو. وہ تو پرائمری تک ایجوکیشن ہو اگر کسی کی, یا مڈل تک ایجوکیشن ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اس حد تک. لیکن یہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے یہ آج کل آسان بات نہیں ہے. یہ تو دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور ہم جو ہے وہ ہمارے تو آپ یونیورسٹیز کے آ کے معیار دیکھیں, اور ایون پنجاب کی یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر میں نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کا معیار آ کے دیکھیں. پاکستان کی یونیورسٹیز دنیا میں کسی جگہ ایگریگیٹ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہی ہیں. امریکہ کی دیکھ لیں آپ, آسٹریلیا کی دیکھ لیں آپ, کینیڈا کی دیکھ لیں آپ, یو کے کی دیکھ لیں, اور یورپ کی یونیورسٹیز دیکھ لیں. لیکن یہ سب کنٹیننٹ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں, اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ حکومتوں نے ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا, اور اس کو انہوں نے فوکس کر کے پرائرٹی اپنی نمبر 1 نہیں بنایا, جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلیں یہ سب کچھ بھگتیں گی اور ہم اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. اگر کسی آزاد صحیح ہے. آزاد کشمیر جو ہے چونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع جو ہیں بڑے لمیٹڈ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہے اور بڑی تعداد جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں میں ہی جانا چاہتی ہے. اساتذہ اکرام جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اساتذہ اکرام کا جو معیار ہے وہ اپنی جگہ درست ہوگا, لیکن ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ اکرام کو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ایز اے ٹول جو ہے استعمال کیا ہے, ایز اے ویپن استعمال کیا ہے. ان کی ایک بڑی تعداد تھی
40,000 ہے ان کی جو ہے ووٹ بینک. اور اکثر یہ میری جو تحقیقی صحافت ہے اس میں مجھے پتا چل رہا ہے کہ اساتذہ کا جو ہے ایک گروپنگ کا معیار بنایا گیا ہے. کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں قانون سازی کی اور سخت قانون سازی کی اور اقدامات کرنے کی, عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اساتذہ کا بالخصوص جو بڑا ووٹ بینک ہے اس کو پولیٹیکل بارگننگ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے؟ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم نے اس کے اوپر بڑی بحث کی تھی اور ایک بات اس وقت ہم نے طے کی تھی کہ ہمیں جو انسٹیٹیوشنل جو ریفارمز ہیں وہ لانی چاہیے. جب ہم نے کوشش کی تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب ہم نے کوشش کی 1 2 3 میٹنگز میں نے کی, میں اس کا چیئرمین تھا, اس کمیٹی کو ایڈ کر رہا تھا, تو یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے ریکارڈ مہیا کرنے سے انکار کر دیا اور ریفارمز جو ہیں وہ کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ جتنا پولیٹیسائز سسٹم ہے اس کو کچھ گروپ ہیں جنہوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی حکومتیں بنے اور ان کی مرضی کے فیصلے ہونے چاہیے. نتیجتاً کسی ایک شعبہ میں بھی, نہ ہی انتظامیہ میں, نہ ہی عدلیہ میں, اور نہ ہی پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہتر ریفارمز جو ہیں ابھی تک آپ دیکھ سکے ہیں. کوشش ہم نے کی کہ ہم ایجوکیشن کے اندر اب ٹیچر جو ہے وہ معیار کے اوپر, میرٹ کے اوپر بھرتی ہوں. بہت سارے اختلافات بھی دیکھنے پڑے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے اوپر عمل کروایا اور کوشش کی ہے کہ اب جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہوں اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کسی جگہ کمپرومائز نہ ہوئی ہو. یہ جو آپ نے پولیٹیسائز ہونے کا ذکر کیا ہے کہ پولیٹیسائز, ہم نے پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنے پولیٹیشنس ہیں ہم نے یہ خود ان لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. آپ ایجوکیشن میں ٹیچر صاحب جو ہیں یا ایک جو برقیات کے اندر جو ملازم ہے وہ ہو گیا, پولیس کے اندر ملازم ہے وہ ہو گیا, محکمہ صحت کے اندر ملازم ہے وہ ہو گیا, ان لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ کلب بنائے ہوئے ہیں اور سیاستدان ان کلبوں کے محتاج ہو گئے ہیں. نتیجہ تو یہ ہے کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا, ان کو جو ہے وہ ان سے پوری کی پوری ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی. اور انتظامیہ ہم نے اتنی بڑی بنا دی ہے, 40 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ جو ہے وہ ملازم ہیں اور سب سے زیادہ ملازم محکمہ تعلیم کے ہیں. یعنی 50% جو بجٹ ہے وہ محکمہ تعلیم کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, اور کوالٹی ہماری کہاں پہ کھڑی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اسیس کر لیں. ہم نے کوشش کی ہے, میں پہلے بھی دوستوں سے اس بارے میں بات کرتا ہوں, آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے پوری کوشش کی ہے کہ اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. لیکن اس میں جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تو کسی حد تک ہم نے میرٹ کو بحال کیا, لیکن باقی جو ادارے تھے ان میں ان کی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اب بجلی کے ڈپارٹمنٹ میں یقین جانے کہ جتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ تھفٹ کتنی ہے. لوگ اس کو لائن لاسز کہتے ہیں لیکن لائن لاسز اتنے زیادہ نہیں ہے, تھفٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور وہ یہ سارے پروٹیکٹڈ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے خاص ایریا میں رہے. ملازم جو ہے وہ 60% سے زیادہ جو ملازم ہیں وہ وظیفہ لیتے ہیں, وہ حکومت سے وہ کام نہیں کرتے لوگوں کے. اتنی زیادہ جو ٹیے بنا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس گنجائش ہی نہیں کہ کس کو ملے کس کو نہیں ملے, کس سے بیٹھے کس سے نہیں ملے. ہم ریفارمز لانا چاہتے تھے. میں آج آپ کے سامنے یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس میجارٹی تھی, ہمارے پاس پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہمارے پاس سیٹ اپ تھا, ہمارے وہاں جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی ول بھی تھی. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں یہ ہم نہیں لا پائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ووٹ کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں, ووٹ کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں, برادری میں پھنسے ہوئے ہیں, علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں, ضلع میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہمارے یہاں اجتماعیت نہیں آ سکی. اور ہم نے فیصلہ نہیں, ہم نے ذہنی طور پہ فکری طور پہ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ اس سارے عمل سے باہر نکل کے اپنی ریاست کو ایک ماڈل ریاست بنا سکیں جہاں پہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اگر ان کو صحیح استعمال کیا جا سکے. ہم یہ نظر رکھیں کہ ہم آئندہ ہمیں کسی الیکٹ کرنا یا نہیں کرنا, کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی الیکٹ نہیں کرے گا. بعض کا غیر مقبول فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. صاحب اب بات چلی تو بات چل نکلی, آگے تھوڑا بڑھتے ہیں اسی مدے پر. یہ گزشتہ عرصے میں 1.5 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک بڑا شور شرابہ تھا
اور جسٹس صاحب کے حوالے سے، پراڈو گاڑی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے تئیں آوازیں اٹھائیں. میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک سوال پوچھوں گا، اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو شعور دینے کا کام کر رہی ہیں، اور شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر سچائی دیکھیں، حق دیکھیں، اس کے اوپر بات کریں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کیس میں بھی ہم نے روایتی جو ہے وہ کھاتے داری، ہم نے دیکھا کہ ایک طرف، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف برادری کا بچاؤ کا بلاک بن گیا، ایک طرف برادری کی تذلیل کرنے والوں کا بلاک بن گیا، اور ایک اہم ترین موقع جو ہمارے ایکٹیوسٹ کے پاس تھا کہ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کریں، اور یہ بات کریں کہ یہ کوئی ایک جسٹس کا معاملہ نہیں ہے جس نے مراد لی ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے. اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیوں نہ ایک پازیٹیو طریقے سے ہائی لائٹ کر کے اس مدے کو آگے لے کے جائیں تاکہ ریاست جو ہے وہ بھی اس پر کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ میں نے کاشف صاحب پہلے ذکر کیا کہ ریفارمز ہونی چاہیے تھی، ان ریفارمز میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہے اور جوڈیشل ریفارم ہے. پھر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہم 14th امینڈمنٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، تو اس میں بھی یہ چیزیں زیر بحث آئی تھی کہ ہمیں کتنی جوڈیشری کی ضرورت ہے اور کس لیول کی جوڈیشری کی ضرورت ہے. اسی طرح کتنی بڑی انتظامیہ کی ہمیں ضرورت ہے اور کس سطح کی ہمارے ادارے ہونے چاہیے. جو بات آپ نے کی ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ بعض کا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے، مورل اسٹرینتھ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. اب یہ سارے باتیں جو ہیں وہ مورل اسٹرینتھ سے تعلق رکھتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اخلاقی برتری ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں اور یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. لیکن اگر بیوروکریسی بھی کر رہی ہو، پولیٹیشینز بھی کر رہے ہوں، وزراء بھی کر رہے ہوں، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی کر رہے ہوں، تو پھر ایک فری فار آل ایک سسٹم سا ڈیولپ ہو گیا ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کے آگے کوئی بند بنانے والا نہیں. میں اس میں جانا نہیں چاہتا، میرے لیے سبھی قابل احترام ہے. آج کل عدلیہ کے حوالے سے بات کریں تو ویسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے قابل احترام لوگ بھی ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، جیسے سیاستدانوں میں، بیوروکریٹس میں، عدلیہ کے اندر ہیں، باقی اداروں کے اندر ہیں. سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس لیول کے اچھے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی کو آ کے کو فیصلے کرنے ہیں، اور اگر رائے فاروق احمد صاحب کرتے ہی یہ فیصلے جیسے انہوں نے کچھ معاملات میں کیے، 13th امینڈمنٹ میں کیے، اس کے علاوہ انہوں نے این ٹی ایس کے حوالے سے کیا، پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے کیا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ فیصلے ان کے اچھے ہیں. اب اکراس دی بورڈ جو ہے وہ فنڈ ملتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، کوئی یہ ایم ایل اے نہیں کہتا کہ میرے پاس کام آئے ہیں دوسرے کے پاس زیادہ چلے گئے ہیں. پہلے وزرائے اعظم یہ بھی کرتے رہے. لیکن کچھ ایریاز ایسے تھے جن پہ توجہ دینی چاہیے تھی، وہ ہم توجہ نہیں دے پائے، اور اس میں رکاوٹ جو بنی ہے. میں تو بڑے شروع 1 سال کی حکومت کے بعد تو میں نے تو یہ بات کرنا شروع کر دی تھی. میں کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا میری ذمہ داری ہے یا میں نے یہ خیال کیا. میں اپنے جو دوست ہیں ارد گرد، جو میرے کولیگ ہیں، ان کی باتیں سن کے اور خود بھی میں نے دیکھ کے کہ حکومت جو ہے وہ عوام الناس کی نہیں ہے، بیوروکریسی کی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہیں. اس بات کو کوئی آج مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے. جس طرح پاکستان میں بہت ساری اور حقیقتیں ہیں، اس طرح آزاد کشمیر میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ نظام چلا رہے ہیں، ایک ڈی این جی گروپ ہے، ایک سیکریٹریٹ گروپ ہے، ایک فلاں گروپ ہے، ایک فلاں گروپ ہے، پھر ضلعوں کے گروپ ہے، پھر برادریوں کے گروپ ہیں. ان گروپوں میں ان جو حکومتیں ہیں وہ یرغمال بن جاتی ہیں، اور یرغمال بن کے پھر وہ فیصلے جو عوام الناس کی بہتری کے لیے اور ریاست کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں آ سکتے. یہ جو ایک تو کیس ہے، یہ صرف سب جیسے آپ نے خود کہا ہے اس ٹھیک ہے کیس کے حوالے سے، وہ اکیلے نہیں ہے. جی. اس سے پہلے جتنے لوگ تھے، کون پروٹوکول لیتا ہے، کون پروٹوکول نہیں لیتا، کون یہ کام کرتا ہے، کون نہیں کرتا، ان سارے معاملات سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں آ سکے. اب اس کے اوپر ماسوائے اس بات کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟
साहब, इसी के खाते में एक और बात भी आती है, और मैं पूछना चाहूंगा ये सवाल, क्या आप समझते हैं कि हमारा जो एनजीओ सेक्टर है और सोशल वेलफेयर की रफाई अदारे हैं, उनके ऊपर स्क्रूटनी की जरूरत है पहले से ज्यादा, और उनको जिस तरह यहाँ बर्तानिया में शायद एक डीबीएस सिस्टम है या सीआरबी जिसे कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उस हवाले से। और मैं इस बात को जरा खुल के बयान करूंगा, बाग में एक इंसिडेंट पेश आया, वीडियो वायरल हो चुकी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, सारा कुछ है, और फिर उसको भी शायद हमें दो तरह से देखने की जरूरत है, और तहकीकी जो सहाफत होती है उसका तकाजा भी होता है कि जब तक हकाइक की तह में ना जाया जाए उस वक्त तक बात भी ना की जाए। लेकिन जो कुछ सामने आया है और जो कुछ देखने में आया है, वो जो है बड़ा रूह फरसा है, और बड़ा उस पर दिल जो है वो खून के आंसू होता है। बेशुमार लोगों ने उसके ऊपर सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाई, और आवाज उठनी भी चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो एनजीओ, सोशल सेक्टर, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ बड़ा अच्छा काम हो रहा है अपनी अपनी जगह, अल्लाह ताला सबको हिम्मत और तौफीक दे, और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। बल्कि अगर आप इसे मेरी तरफ से ताना ना समझे तो हमारी रियासत जो है वो अक्सर जो है औकात आधी से ज्यादा रियासत जो है वो चंदे और सदके खैरात पर ही चलती आई है, और चलती है भी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो बाग में वाकया पेश आया है उसके पेश नजर बैसियत एक लॉ मेकर, नॉट एज ए मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर, बैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, समझते हैं आप कि गवर्नमेंट को एक शदीद किस्म के, सख्त किस्म के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो जो है चेक की जाए? क्योंकि इस वक्त जो आप चेक करते हैं, जब आप किसी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इसमें बैसियत है कि एनजीओ या उसका जो खरपेंच होता है, उसका जो है एक करेक्टर रेफरेंस जो है वो उसका चाचा, मामा या उसका कोई दोस्त दे देता है, या पुलिस का थानेदार दे देता है, और कहता है जी बहुत अच्छा बंदा है, आपने चेक किया है। क्या आप समझते हैं कि इंडिविजुअली, पर्सनली, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अगर उसका एक मेंबर हूं, तो मेरा भी और मेरे साथ मेरी टीम का भी? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और एनजीओज की रजिस्ट्रेशन फैक्टर्स के इशू से पहले तो बड़ी आसान थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। और अब जो स्क्रूटनी है वो सिर्फ एक रियासत नहीं करती या एक हुकूमत नहीं करती, बल्कि इससे मुंसलिक कई अदारे जो हैं वो इस अमल के साथ अब मुंसलिक है, और बड़ी सख्ती है इस मामले में। बाज़ बड़ी डिजर्विंग एनजीओज भी हैं, लेकिन उनकी भी अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, सिर्फ इसी वजह से कि उनके साथ जितने लोग मुंसलिक हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो देखा जा रहा है, और उसके हवाले से कि उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, किस तरह से होती है। इंग्लैंड से तो आपको पता है कुछ जायज़ फंडिंग होती है, और कुछ इसके और भी असबाब हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। इसी तरह यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो अदारे हैं, आप किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता बास का, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एसपी साहब जारी करते हैं, तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये तय कर लेना कि आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक है, लॉ तो यही कहता है। लेकिन ये जो हमारी हमारी जो अखलाकी कदरें हैं वो अब इतनी गिर गई हैं, और इस सतह पे चली गई है, माशरा जो है वो इतना निचली सतह पे चला गया है, इनकाद पजीर हो गया है कि इस तरह के वाकयात आपको आए रोज नजर और फिर ये है कि ये पंचायतें करके, बरादरियाँ इकट्ठी करके फिर पर्दे डाले जाते हैं, फिर मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाते, फिर लोग जो है एहतजाज भी करते हैं। और फिर उसके अलावा सोशल मीडिया का आजकल बहुत किरदार है इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे कोई तहकीक करे या ना करे, लेकिन जब आपको बात आती है तो आहिस्ता आहिस्ता लोग या अदारे जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि लेजिस्लेशन मौजूद है पहले से, जो का अमल है वो भी पहले से एक तयशुदा फार्मूला मौजूद है, और उसकी एसओपीज मौजूद है। सिर्फ ये है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं यानी पुलिस है, उनको अपना काम ठीक करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए, और इस मामले में किसी कोई कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब ये अदारे जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी अब कंपैरेटिवली बड़े कमज़ोर हो गए हैं, और उनकी अब है वो अंडर क्वेश्चन है। इसकी वजह से इस तरह के वाकयात आए रोज आ रहे हैं। अभी बरनाला में अगले दिन एक वाक़या हुआ है, इस तरह ये वाक़या हो गया, फिर और बेशुमार वाकयात एक के बाद दीगरे आते हैं। तो लेजिस्लेशन मौजूद है, सिर्फ
پروسیکیوشن جو ہے وہ اسٹرانگلی ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے یہ جو ہمارے جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے، ان کو ہلنا جلنا چاہیے۔ کسی زمانے میں قتل ہو جاتا تھا تو ڈی آئی جی موقع پہ چلا جاتا تھا، ایس پی موقع پہ چلے جائے۔ اب ایس پی جو ہے وہ گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے، دفتروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے، بعض ایسے بھی ہیں جو نکلتے ہیں محنت۔ تو ان معاملات کو جو ہے وہ ان ٹائم کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کا احتساب کریں اور عدالت کو سزا دیں، تو پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن، اسپیشل لاز جو ہیں وہ ہمیشہ بلیک لاز کہلاتے ہیں۔ اسپیشل لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے سے لیجسلیشن موجود ہے، جو پہلے سے ہمارے پاس سارا کا سارا ایک بہترین سسٹم موجود ہے، اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ اس جگہ جا کے ہمارے پاؤں جا کے آ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس طرح کے آئے روز واقعات رونما آتے ہیں، زندگی حکومتوں کے لیے بھی، ریاستوں کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال، اور میں اس سوال کو جو ہے انتہائی مختصر رکھوں گا، پی آئی اے کے حوالے سے ہے، اور اگین آپ نے بھی ٹریول کیا، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں، اور اب گزشتہ عرصے میں جو کرونا کی وجہ سے معاملات آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ بالخصوص جو تارکین وطن جو بڑی تعداد میں ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بڑے خدشات ابھر کر سامنے آئے، کنسلیشن، پھر اس کے بعد دوبارہ ٹکٹ لینا، اور پھر یہ بہت کچھ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے شوڈ ہیو مینج بیٹر، اور کیا آپ آلسو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے تارکین وطن کے ساتھ، کہ ان کے جو دوبارہ آپ ٹکٹ لیں اور پھر جو ہے ری فنڈ بھی نہیں مل رہا، اور یہ سارا کچھ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، میں بھی ایک عام مسافر رہا ہوں، پی آئی اے سے سفر بھی کرتا ہوں، بہت شدید شکایات ہیں۔ ایک قسم نہیں ہے، مختلف نوعیت کی ہیں، بکنگ سے لے کے آخر وقت تک، جب سارا کا سارا نظام ہے، پھر جب آپ ایئر میں ہوتے ہیں تو تب ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے۔ پروفیشنلزم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کسی زمانے میں پی اے بہت ایک بڑا ادارہ تھا، لیکن اب کافی 20 سال سے جو ہے وہ یہ انعقاد پذیر ہے۔ یہ جو اس طرح کی شکایات ہیں، اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج ہے ہمارا حکومت پاکستان سے، کہ پی آئی اے کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، سیٹ اپ ٹھیک بنایا جائے، اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ ابھی یہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسٹیل مل کی طرح جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں اور کاج نہیں ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ایئر کرافٹ ہیں جتنے، ان کی جو حالت ہے، پھر جو کبھی ایک جگہ سے پابندی لگتی ہے، پھر دوسری جگہ سے پابندی لگتی ہے۔ تو حکومت پاکستان کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے۔ تارکین وطن نے ہمیشہ اس بارے میں اظہار بھی کیا ہے، آج بھی آپ نے جو بات کی ہے، میں آپ سے زیادہ اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں انہیں گزارش کروں گا جب اگلے دن ہم بیٹھیں گے، کہ وہ ایک لیٹر لکھیں حکومت پاکستان کو، کہ تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، اور پی آئی اے کے بارے میں ان کی بڑی شدید خدشات ہیں، اور تھوڑے سے نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایک جو ہے وہ ادارہ قائم کیا گیا، بدقسمتی جو ادارہ لوگوں کو صحیح، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھا۔ وہ اس حوالے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آپ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ کوشش کریں، اور ضرور۔ اس معاملے میں مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تارکین وطن کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپی ہے، ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، اور نہیں، شاید ان کی دلچسپی جو ہے وہ اب چندہ کرونا فنڈ کے حوالے سے ہو، مجھے اس کے میں تو خدشات رکھتا ہوں۔ اپنی اپنی ایکسپرٹیز کی بات۔ صحیح ہے۔ اچھا جو صاحب، دو چیزیں جو ہے اکنالج کرنی ہے، اور اکنالج اس لیے کہ ہم سیاستدانوں پر مشکل سوالات کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کچھ اقدامات کی تعریف کر دیں تو اس سے کچھ نہیں جاتا، بلکہ انسان کو انکریج ہوتی ہے۔ میں جی آپ کا اپنے ڈڈیال کے عوام کی طرف سے، بالخصوص جو میرا اپنا ذاتی آبائی گھر ہے وہاں کے عوام کا کی طرف سے آپ کا ایک تو ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ذاتی دلچسپی سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال آفتاب صاحب کے ساتھ آپ کی شراکت سے، خصوصی جو ہے سرپرستی سے، ہمارے ڈڈیال میں پانی کی سپلائی کا، پینے کے پانی کی سپلائی کا جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے حل ہو چکا ہے، اور بالخصوص آپ نے گزشتہ دورہ ڈڈیال کے موقع پر اپنا جو پرومس تھا وہ ڈیلیور کیا، اور
नंबर ऑफ मोटर्स जो थी वो जो है पंप्स जो थे वो डिलीवर हुए। और अब जो है जब मैं वालदा साहबा को फोन करता हूं तो वो कहती है पुत्र पानी अशना पे आया और जोरों अशना पे आया। ये ये मेरी माँ की फीडबैक है और मैं ये चाहता हूं कि ये शेयर करूं। ये होती है। लेकिन इसके साथ जो है बेशुमार हल्के के लोग जो हैं वो आपके दिल की अथाह गहराइयों से और बिलखसूस आपके पुराने चाहने वाले जो हैं हमारे अपने में नाम आ जाएगा उनकी तरफ से वो बड़े आपसे मोहब्बत करते हैं, अक्सर तज़किरा करते रहते हैं, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे खित्ते की तरफ से। एक तो एक्नॉलेजमेंट है जैसा ये जो एक चीज है मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये अगर इस हवाले से अगेन हाईलाइटिंग समथिंग जो है वो जाहिर बात है एक बहसीत एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इट इज माय ड्यूटी। ये जी बुनियादी तौर पर कठार से डडियाल की तरफ जाएं आप और सादकाबाद से एक जो है विलेज है पिपली और गनेर का। और पिपली और गनेर का जो विलेज है वो उसके बड़े तारकीन वतन है। लेकिन उनकी रोड का एक मसला है और ये रोड जो है उसकी सिचुएशन अगर जो है बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है इस वक्त मैं शायद सामने ना दिखा सकूं लेकिन इंतहाई जो है नागुफ्ता बे है। और इस सारी सूरत हाल का जो जो सिलसिला है वो ये है जी कि वहां पर एक बहुत बड़ा नाला है और उस नाले में पानी जो है वो साल में अक्सर बेशतर गुजरता है और साथ साथ बिलखुसूस बरसात के मौसम में वहां पर जो है पुल की जरूरत है और पुल जो है वो काफी लागत भी आती है उसमें। एक तो ये है लेकिन इन इस खित्ते के जो लोग हैं पिपली और गनेर के लोग शायद आपका कभी इत्तेफाक भी हुआ हो क्योंकि मुझे एहसास है मुझे इस बात का पता है कि आपके चाहने वाले वहां पर बहुत सारे हैं और आप अक्सर बेशतर डडियाल को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। ये भी मुझे पता है नौमान कमाल हमारे भाई हैं वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आफ्ताब चौधरी साहब हैं इसके अलावा अफजल साहब हैं उनकी फैमिली है हमारे दोस्त हैं सारे। जैसे कोई ऐसी चीज क्योंकि मैं ये जाती तौर पर इस मेरा उस आबाई मैं कभी भी उस इलाके में नहीं गया और कभी भी डडियाल का शहरी होने के बावजूद वहां नहीं गया। लेकिन एक मसला है और मसला ये है कि मेरे बहुत सारे मोहब्बत करने वाले दोस्त जो हैं वो उस इलाके से तल्लक तबारक साहब हैं और इसके अलावा बेशुमार उन्होंने मुझे खसूसी तौर पर जो है हुक्म दिया था कि आप सीनियर मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करें कि गुज़श्ता कई सालों से 15 से 20 साल हो गए हर कोई जो रहबर आता है वहां पर एमएलए मुंतखब होता है वो उनको वादे करके जाता है जी अगले 5 साल बनाई उर्सा इसलिए पुल बनी जासी सड़क भी बनी जासी। लेकिन क्या होता है इस खित्ते के मजलूम और महकूर अवाम है और यकीन कीजिए कि जिस तरह उन दोस्तों ने अपना जो सुनाया है वहां का इलाके का जो हाल जो है मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई तकलीफ में है और इवन कि वो यहाँ पर चंदा इकट्ठा करते हैं और जाकर रिपेयर करते हैं और फिर जो है बारिश होती है सारी की सारी सड़क फिर बह जाती है और जितना वो पुली है अभी उस पर एक से जायद जो है वो लाशें भी वो उठा चुके हैं उस दरिया से सॉरी नाले से। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंतहाई नागुफ्ता बे हालत है और वो अक्सर बेशतर जो है हमारे रवायती जो सियासतदान है उनकी बातें सुनते हैं और मैं किसी का नाम नहीं लेता अगर नाम ले भी लूं तो कोई मसला नहीं है लेकिन उससे पिछले ये सारा सिलसिला है और मौजूदा भी जैसा कोई ऐसी चीज। और मैं इतनी लंबी तवीद इसलिए बांध रहा हूं कि मुझे कुछ उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि इस खित्ते के लोगों के लिए कुछ हो सकता है। देखिए गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमत ने ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत पिछले सारे अरसे में फंड्स दिए और सारे हल्कों में बराबर दिए और डडियाल को भी जो है वो मेरे भाई जो सऊद खालिद साहब हैं और उनको भी पूरा उनका हिस्सा मिला है। अब तरजीहात तय करनी होती है लोकली जो मुंतखब एमएलए होते हैं उन्होंने कि वो किसको अवलियत देते हैं किस किस एरिया को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। बहुत सारे एरियाज में हमने ये आपने पहले कहा आफ्ताब साहब के हवाले से आफ्ताब साहब भाई हैं छोटे हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर नहीं बल्कि तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो अब जो है वो बना के दी है उनके टेंडर्स हो गए हैं और एक बड़ी रकम जो है इनके ऊपर खर्च हो रही है। उनमें डडियाल भी आता है डडियाल के लोगों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं अमराल के लोगों की जितनी कुर्बानी है मैं उसका अंदाज़ा है मुझे। तो मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो
ایک ایریا نہیں ہے، کئی ایریاز ہیں جو ابھی اس لحاظ سے ہمارے پاس اتنے فنڈز اویلیبل نہیں ہے. کبھی 10 کلومیٹر ملتا ہے، کبھی 15 کلومیٹر ملتا ہے ہمارا کوٹا جو ہوتا ہے، کبھی برج ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے ہیں، کبھی کوئی صاحب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سڑک ہے اور یہ برج ہے، اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا، آپ کے ساتھ وعدہ ہے. میں تو اپنی سر طرف ایک اور چیز، ایک اور، اچھا آپ کی کوشش ٹھیک ہے، میں وہ تسلیم کر لیتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ مالک مدد بھی کرے گا. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ میں اہلیان پپلی اور گنیر کی طرف سے اگر ذاتی طور پر ان کی بہاف پر آپ کو اس خطے کے دورے کی دعوت دوں تو کیا آپ اس کی دعوت کو قبول کریں گے؟ میں وہاں پر میزبانی ہم کریں گے سارے، اور آپ تشریف لائیں گے وہاں پر. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ تو قبول کر لیں. میری عرض سنیں نا، مجھے امید ہے کہ آپ کام کی طرف دھیان دیں گے. گزرا کے دوروں سے کوئی فائدہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، نقصان بعض کا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، میری اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے نام بھجوائیں، پل کے حوالے سے بھی، سڑک کے حوالے سے بھی، اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں دلچسپی لیں گے. میرے بھائی مسعود خالد صاحب ہمارے کلیگ ہیں، مجھ سے عمر میں سینئر ہیں، تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پرائرٹی میں لے کے آئیں. میں اپنے تئیں بھی جو میرے ساتھ میں پوری کوشش کروں گا. میں آتا رہتا ہوں ڈڈیال میں میری لوگوں کے ساتھ بڑی پرانی تعلق داری ہے، دوستیاں ہیں، اور آپ بھی آپ دوستوں میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی موقع مجھے ملا میں جاؤں گا، اور اس ایریا سے بھی گزر کے جاؤں گا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میں وہاں سے ہو کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ لازمی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اوٹر سمیت جائے اور جھنڈا لگا کے جائے. بندے کے جانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ہم تو جتنے دوست ہیں، 3 4 جو ہمارے کلیگ ہیں، 5 6، ہم بڑی احتیاط کے ساتھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ایک ہوا ہوتی تھی کسی زمانے میں حکومتوں کے وزراء کی، اس طرح کی نہ ہو. نہ ہمارے بارے میں آزاد کشمیر میں کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے. پوری شرح صدر کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اس انداز سے موو کرتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کو شوق تھے. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، حکومتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، اور جب کوئی نشاندہی کرے تو اس کو ترجیح جو ہے مل جاتی ہے. نشاندہی اس علاقے کے لوگوں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، آپ بھی ان کی آواز بن رہے ہیں، اور آپ کی آواز کافی طاقتور آواز ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو پل کا معاملہ ہے اور یہ جو سڑک کا معاملہ ہے اس کو سیٹل کریں. باقی ڈڈیال کے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو اجتماعی کام ہے ان کی طرف توجہ دیا کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے صحیح، دیگر معاملات ہیں ان کی طرف توجہ شاید صحیح. دیکھ کبھی ایک بات سننے کو ملتی ہے، کبھی دوسری سننے کو ملتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ بھی ڈڈیال کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جس سطح پہ بھی کر رہے ہیں، جس پارٹی میں بھی رہ کے کر رہے ہیں، وہ سارے قابل احترام لوگ ہیں. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری رواداری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے. ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، اسی دھرتی میں رہنا ہے. اپنا ایک الیکشن میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، لیکن خدا کا فضل و کرم ہے آزاد کشمیر میں کہ کوئی دشمنی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رواداری برقرار رہنی چاہیے. اور یہ جو ڈڈیال کا علاقہ ہے اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کو اجتماعیت کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے جو وسائل ہیں ان کو مربوط کر کے اس علاقے میں اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، اور اس علاقے کو ایک جو ہے وہ مثالی علاقہ بنایا جا سکتا ہے. ایبسولوٹلی. طارق فاروق صاحب، بہت شکریہ، میں دل کی عطا گرائیوں سے. اور آخر میں ایک بات جس کا میں عمومی طور پر منسٹروں کی اور وزیروں کی تعریفیں نہیں کیا کرتا، لیکن ایک بات آپ کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک چھپا ہوا پہلو ہے جس کا شاید بہت کم لوگوں کو علم ہے، وہ میں آپ کے منہ پر کر دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے جی کہ میری جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کہ طارق فاروق صاحب، میں نے وہ منسٹر دیکھے ہیں جو برطانیہ میں جب آتے ہیں تو ایک مقصد لے کر آتے ہیں، وہ صرف ملاقاتیں اور روٹیاں ٹوڑے کھانے کے لیے نہیں آتے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا ہوا ہے، اور وہ پیچھا جو ہے ان کی سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے اوپر ہے. اور میں اکنالج کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے اور آپ کے سامنے کہ آپ جب بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور جب برطانیہ کا دورہ 3 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا یا 4 ہفتے کا ہوتا ہے، 4 ہفتے کا بہت کم ہوا ہے، شاید 4 ہفتے کا ہوا ہی نہیں ہے شاید،
تو آپ جو ہے وہ یہاں پر پروفیشنل ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں بھی گئے, مجھے احساس ہے, میں آپ کے گزشتہ 6 دورے جو ہیں میں ان کے اوپر جو ہے کھل کے بات کر سکتا ہوں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کے وداؤٹ ایون نوئنگ یو کہ آپ نے کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے وقت گزارا ہوا ہے اور کہاں کہاں پر آپ نے جو ہے سپینڈ کیا ہوا ہے, اور آپ نے جن ہوٹلوں میں اسٹے کیا ہوا ہے وہ بھی 30 سے 40 پاؤنڈ جو ہے پر نائٹ جو ہے آپ نے ان کے اوپر گزارا کیا ہوا ہے, بیڈ اینڈ بریک فاسٹ پر مجھے پتا ہے. تو میں جو ہے آپ کا پورا پیچھا کیا ہوا ہے طارق فاروق صاحب, اور میں ایکنالج کرتا ہوں کہ میں نے آزاد کشمیر کے اندر اپنی جو ہماری پہاڑی زبان میں کرتے ہیں سرتی, اپنی سرتی میں جو ہے کوئی ایسا منسٹر نہیں دیکھا جو یہاں برطانیہ میں آیا ہو اور اس نے جو ہے اپنا وقت جو ہے اپنے دورے کا 80 to 85% اور 90% جو ہے وہ پروفیشنل ٹریننگ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, حکومتی امور چلانے کے لیے, یہ جو ہے آپ سیکھتے ہیں یہاں پر آ کر جب بھی برطانیہ آتے ہیں. اور آپ کا 10% ٹائم جو ہے وہ دوستوں کے لیے ہوتا ہے, ایک آدھ روٹی جو ہے کسی دوست نے رکھی ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور ایک آدھ پارک میں چلے جاتے ہیں, گھوم لیتے ہیں, اتنا ہے میں نے دیکھا. کیا میں درست انویسٹیگیشن کیا ہے طارق فاروق صاحب؟ آپ سے بڑا محتاط رہنا پڑے گا آئندہ جب بھی آئے. نہیں بات یہ ہے اللہ کہ پاک سلامت رکھے جی. دیکھیں ہمارے جو بھائی ہے تارکین وطن ہے بڑے مہربان ہیں, دوست ہیں, لیکن یہ جلسے جلوس کر کر کے تھک گئے ہوئے ہیں, پھر دعوتیں کر کر کے تھک گئے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ میری جو موومنٹ ہے, میں تو مختلف جو ادارے ہیں ان میں جانے کا موقع ملتا ہے, برسلز میں اور انگلینڈ میں. پھر ہمارے جو ایم پی حضرات ہیں, پہلے ایم پی جو ہمارے ممبر یورپین پارلیمنٹ ہوتے تھے, اب تو خیر آپ نکل آئے باہر بجٹ کی وجہ سے, تو کسی نہ کسی جگہ کوئی ٹریننگ کورس مل جاتا ہے اور اس وجہ سے مواقع مل جاتے ہیں. یہ کھانے کی عادت نہیں ہے, تو کچھ عرصہ سے جو ہے وہ میرے اپنے حلقے کے لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ میں زیادہ ان کو مل نہیں پاتا. دوسرا یہ ہے کہ سیر و سیاحت کا شوق ہے, لیکن وہ کسی دوسرے کے سہارے نہیں ہوتی, بلکہ کوشش یہ ہوتا ہے کہ ایک دو ساتھی پڑھے لکھے ساتھ ہوں اور تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ ہو, تو پھر بندہ چلے. اگلے دن میں ڈاکٹر نجیب نقی صاحب پچھلے عرصے میں جنوری میں ہم گئے ہوئے تھے کیمبرج میں. ہمارا ٹور جو ہے وہ مینج کیا تھا کونسل ہے انہوں نے, پھر اس کے علاوہ جو کیمبرج والے انہوں نے مینج کیا تھا. تو اسی طرح بعض کا ہمیں ملتے ہیں, مجھے افطار گیلانی صاحب کو, نجیب نقی صاحب کو, شاہ غلام قادر صاحب کو, یہ جو ٹیم ہے ان کو کورسز ملتے رہتے ہیں, اور اب پھر ہم اپنے اخراجات پہ جاتے ہیں. بعض کا صرف ٹریولنگ کی حد تک بات ہوتی ہے. باقی دوست دنیا میں ہر جگہ ہے, اور میں نے تو دوست کم پیدا کیے ہیں, دشمن میرے بے شمار ہیں, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں. آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میں طارق فاروق صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ میرے پروگرام کی رونق بنے, میری سرپرستی کی اور رہنمائی فرمائی. سیاست اگین پیچیدہ سرگرمی ہے جی, اور اس کے لیے ذہانت کا اعلیٰ معیار درکار ہوتا ہے, اور یہ معیار جو ہے ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے, آپ طارق فاروق صاحب کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی سوچ سے, ان کی فکر سے, ان کی جو ہے پالیسی سے, لیکن طارق فاروق کے اندر جو کوالٹیز ہیں ہمیں اس کا بھی اکنالج کرنا پڑتا ہے. میں نے گزارش کی اور میں نے پریکٹیکل کام دیکھا, اور اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف جو ہے ان کا حق بنتا ہے. میں نے ڈڈیال کی بات کی, اور میں نے اپنی والدہ محترمہ کی جو فیڈ بیک ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں نے گزارش کی کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ پانی جو ہے ہمارے خطے میں 8 سال نہیں آتا تھا, اور گزشتہ 1960 سے میں بات کر رہا ہوں آن ووڈز, اور آج جب میں نے گھر میں فون کیا تو انہوں نے کہا پتر پانی بے شمار اشنا, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ طارق فاروق صاحب پچھلے 6 ماہ سے یہ کوشش کر رہے تھے, اور انہوں نے خصوصی دلچسپی لی ہے اس کے اوپر, اور جو ہے عملی اقدامات جو ہیں, پمپس فراہم کیے گئے, موٹرز فراہم کی گئیں, اور عملہ مہیا کیا گیا, اور سارا کچھ جو تھا وہ اپنی جگہ پر آ گیا. دوسری تعریف میں نے کی ہے کہ میں نے طارق فاروق صاحب کا کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور میں نے تحقیق کی ہے, اور یہ میری تحقیق کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ سینئر منسٹر طارق فاروق صاحب جب بھی برطانیہ آتے ہیں تو یہ جو ہے میں صرف اور صرف جو ہے یہاں پر روٹیاں ٹوڑے کھانے کے لیے نہیں آتے, بلکہ وہ یہاں پر تشریف لائے, اور میں نے 6 بار انویسٹیگیٹ کیا ہے,
اور میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ طارق فاروق صاحب نے 6 بار جو ہے میں نے ان کا جو پتہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو کورسز ہیں ان کے اوپر وہ آئے ہوئے تھے، اور میں نے وہاں پر حاضری بھی چیک کی، پھر میں نے ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا کہ کس ہوٹل میں ٹھہرے اور کتنا جو ہے بلز وغیرہ آئے، تو یقین کی جو میکسیمم بل ہے وہ 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 3 جو ہے اس سے زیادہ نہیں آ سکا۔ سو 30 پاؤنڈ سے زائد جو ہے وہ نہیں آ سکا۔ سو یہ جو ہے صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو یہ میری فائنڈنگز ہیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کا کریکٹر اور کردار جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا دکھائی دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ ذاتی طور پر جو ہے توصیف کا بھی، تعریف کا بھی حقدار ہے۔ آپ کا سیاسی نظریہ، میں طارق فاروق صاحب کے سیاسی نظریے سے شاید اختلاف کرتا ہوں، آپ بھی اختلاف کرتے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں، آپ نے دیکھا کہ تلخ سوالات بھی رکھے، شیریں سوالات بھی رکھے، ایک بحیثیت جرنلسٹ کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سوالات اپنے ریاست کے حکمرانوں سے، اپنے مقتدر اشرافیہ سے، اپنے جو منسٹرز ہیں ان سے پوچھیں، اور یہ پوچھنا عوام کا حق ہے۔ ایک بحیثیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی آوازوں کو آگے پہنچاؤں، لوگوں کے احساسات کو، جذبات کو، اور پھر میں نے آخر میں اپنی جنم بھومی ڈڈیال کو بھی نہیں بھولا، اور میں اپنے شہر کی نہیں بات کر رہا، اس خطے کی بات کی میں نے جہاں پر میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں۔ تو اگین انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ متعلقہ ایوانوں تک بات پہنچے گی، اور پپری گنیر کے جو علاقہ ہے اس کے لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، کیونکہ وہاں پر بھی میری مائیں اور میری بہنیں بستی ہیں اور میری جو ہے بھائی بستے ہیں، تو ان کی آواز بننا بھی ہم سب کا فریضہ ہے۔ ویسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو اپنے متعلقہ حکام تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ایک پرامن خوبصورت گفتگو کا اعلیٰ معیار اپنانا پڑتا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس معیار کو برقرار رکھا جائے۔ آپ سبھی دوستوں کا مشکور ہوں، ہزاروں کمنٹس آئے، بے شمار جو ہیں دوست دیکھ رہے تھے، آلموسٹ 5000 پیپل واز واچنگ دس پروگرام لائیو، اور آپ کو یہاں پر شاید تھوڑے سے دکھائی دیں، لیکن یہ ہماری جو جموں کشمیر ٹی وی کی لائیو سٹریم ہے، اس کے علاوہ ویڈیو ایپ ہے ہماری، اور پھر ڈیفرنٹ پیجز پر آپ نے جو شیئرز کیے ہوئے ہیں 66 ڈیفرنٹ مقامات پر جو آپ دوست ہیں وہ دیکھ رہے ہیں واچ پارٹیز میں آپ کا مشکور ہوں۔ دیکھیے دوستو، گفتگو ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی، سینئر منسٹر صاحب کو دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ دوران رمضان، اور ان سے بات کریں گے کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے، وہ کیا کچھ پکا لیتے ہیں، کیا کچھ کھا لیتے ہیں، یہ سحری کا سلسلہ جو ہم شروع کر رہے ہیں جلدی میں انشاءاللہ یکم رمضان سے، اس میں بھی ان سے بھی باتیں کریں گے، پھر اپنے ڈیفرنٹ پولیٹیشنز کو بلائیں گے کہ ان کا جو رمضان ہے وہ کیسے گزرتا ہے، اور شام کو وہ سحری اور افطاری اور باقی جو سلسلے ہیں بالخصوص افطاری کے، وہ کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے گزارتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، دنیا اگین ان سائڈ ہے، گھروں میں ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے دیکھیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کل کا پروگرام شام کو 7 بجے میری جو اسپیشل بیٹھک ہے وہ برطانیہ کے جو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں جسٹن ورنی، وہ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں، اینڈ وہ ہمیں بتائیں گے، ویری ریسپانسبل اتھارٹی، یہاں کی جو بڑی اتھارٹی ہے جو اوور لک کرتی ہے نیشنل ہیلتھ سروس کو، اور جو یہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے ڈیولپ کر کے دیتی ہے، وہ آ رہے ہیں میرے پاس، ہمارے ساتھ لائیو جوائن کریں گے ڈاکٹر جسٹن ورنی، وہ جو ہے ہمیں گائیڈ کریں گے ایشین کمیونٹی کو رمضان میں کس طرح کی احتیاطیوں کی ضرورت ہے۔ تو بڑا معلوماتی پروگرام ہوگا، تو ضرور دیکھیے گا میری بیٹھک جو ہے کل۔ کونسلر وسیم ظفر صاحب بھی جوائن کریں گے، وہ بھی جو ہے برمنگھم میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی پہاڑی زبان میں بھی رکھیں، اردو میں بھی رکھیں اور انگلش میں بھی، تینوں مکس پروگرام۔ آپ سبھی دوستوں کا مشکور ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ یاد رکھیے اپنے ارد گرد و نواح میں جو ہے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، اپنے جو علاقے کے غربا ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریاست پر نہیں ڈالتے، بلکہ بحیثیت ریاستی شہری کے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ بات آپ کو ایک قوم پرست کی زبان سے بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہوگی، لیکن
سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ دھرتی جسے ہم ماں کہتے ہیں اس کا بھی فریضہ ہے، اس کا بھی فرض بنتا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے تئیں جو ہے اپنی پازیٹیو سوچ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا، ہمارے ملک کا، ریاست کا، ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، اس کو مضبوط کرے اور اس کو طاقتور بنائے، اس کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے۔ ایک کشمیری جو ہے یہی ایک دعا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، اس کی سیاسی اشرافیہ کو ہمت اور توفیق دے تاکہ وہ اس کے فیصلے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق کر سکے۔ جموں کشمیر ٹی وی سے واحد قائشر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔